ہمیں پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ آرمی چیف کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، بولے ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، ان کے تمام سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی ہے، شہداء اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب، کہا کہ دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا کریں گے۔ پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، ادارے دشمن عناصر کے ارادوں کو ناکام بنا رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والوں کی بہادری کو سراہتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اہم اجلاس میں حزب اختلاف کی عدم شرکت افسوسناک ہے۔ اپوزیشن کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ جو قوم افواج شہید غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا اتحادی ہے۔ 6 گھنٹے جاری رہنے والا قومی سلامتی کا پارلیمانی کمیٹی کا اہم اجلاس ختم، اعلامیہ جاری۔ ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کی دہشت گردی کی مذمت، دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، سیکورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا گیا۔ پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دعا کرائی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اجلاس میں شریک، ڈی جی آئی بی فواد اسد اللہ بھی اجلاس میں شریک، چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شریک۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے 16 اراکین کی شرکت۔ کمیٹی کو ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ، بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ۔ آرمی چیف نے اجلاس میں 50 منٹ خطاب کیا۔ تحریک انصاف کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے، ہماری پارٹی کو بانی سے مشورہ کرنے نہیں دیا گیا۔ عمر ایوب بولے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا، سب سے بڑی جماعت کو اپنے لیڈر سے بات کرنے کی اجازت نہیں، بائیکاٹ کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں کیا۔ دہشت گردی اہم قومی مسئلہ ہے جس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے، ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ تحریک انصاف کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو، کہا 1988 سے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھا رہا ہوں۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں، سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مخمصے کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی اول اور آخر ان کی ترجیح ہے، وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عدم شرکت پر پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، پی ٹی آئی کا نصب العین ہے۔ وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، جو مرضی کر لیں، ملک کی آزادی، ظلم کے خلاف قانون کی پاسداری کے لیے کھڑا ہوں۔ اگر سب کچھ کرنے سے ٹوٹ جاؤں گا تو ان کی غلط فہمی ہے۔ میری اجازت کے بغیر پارٹی والے اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے۔
ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی علیمہ خان کی راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں کہ جیل مینول کے مطابق بشرا بیبی کے خاندان سے آدھے گھنٹے کی ملاقات ہونی چاہیے۔ پچھلے 6 ماہ میں صرف 4 بار بچوں سے بات کرائی گئی، 6 دن سے اخبار نہیں دیا گیا، ٹی وی بھی بند ہے۔ دہشت گردی میں کوئی دو رائے اور سیاست نہیں ہونی چاہیے، سب کو متحد ہونا ہوگا، سب کا بیانیہ ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ پاکستان اور قوم کا کاز ہے، پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا رول پلے کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جائیں گے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے، کیا وجہ ہے؟ اس پر جواب دیا کہ اکیلے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، اجلاس میں نہ جانا پارٹی کا فیصلہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں آج سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ نہایت شرم کی بات ہے کہ ایک جماعت نے شرکت نہیں کی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے، ہم اہم ترین موڑ پر یہ قوم کے ساتھ نہیں، اہم ترین قومی ایشوز پر قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آج سیاسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے اہم دن ہے۔ ایک سیاسی پارٹی کا کام ملکی مفاد کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ تحریک بائیکاٹ اپنی روش پر قائم ہے۔ وہ شخص کورونا میں بھی عوام کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی طالبان ہمارے بھائی ہیں، ان کو دفاتر کھول کر دینے چاہیے۔ وہ موصوف خود کو شاید پاکستان سے بالا تر سمجھتے ہیں، ان کا ایجنڈا ملک مخالف کو سپورٹ کرنا ہے۔ وزیر اعظم 19 سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ اور وفاقی وزراء بھی ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ غزہ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی تعلیمی اداروں میں مثبت تبدیلی کے عزم کا اعادہ کیا۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ پیپلز پارٹی طلباء یونین کی بحالی پر یقین رکھتی ہے، تعلیمی اداروں پر منفی پروپیگنڈے میں یقین نہیں رکھتے۔ عید کے بعد تعلیمی اداروں کے دورے کریں گے اور بلاول بھٹو کا پیغام طلباء تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بحرینی کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے، خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں تعاون کی اہمیت پر زور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بحرینی کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ بحرینی کمانڈر کی دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کی غیر متزلزل کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آغوش پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ پروگرام کے تحت 2 سال سے کم عمر بچوں کی ماؤں اور حاملہ خواتین کو 23,000 روپے دیے جائیں گے۔ آغوش پروگرام کے تحت مرکزی صحت پر بچے کی پیدائش پر 4,000 روپے کا تحفہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ صحت اور علاج ہر ماں اور بچے کا بنیادی حق ہے۔ حکومت اپنا فرض ادا کرے گی۔ سرکاری وسائل پر پسماندہ اور دور دراز علاقوں کے عوام کا پورا حق ہے۔ صحت مند ماں ہی صحت مند خاندان کی ضامن ہے۔ جعفر ایکسپریس آپریشن میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی لاشوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ تمام دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران جہنم واصل کیے گئے۔ آپریشن میں 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور مسافروں کو بازیاب کرایا۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوران آپریشن مارے جانے والے دہشت گرد غیر ملکی جدید اسلحے سے لیس تھے۔ یہ وہی دہشت گرد تھے جو نہتے اور معصوم مسافروں کو یرغمال بنا کر ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان کا جعفر ایکسپریس حملے میں افغان سرزمین استعمال کرنے پر شدید احتجاج۔ پاکستان نے جعفر ایکسپریس حملے میں افغان سرزمین استعمال کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ پاکستان نے افغان ناظم الامور کو افغانستان سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا۔
پاکستان کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دینے کا مطالبہ۔ مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں مسلسل رابطہ تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے حملے کی منصوبہ بندی اور ہدایات دی گئیں۔ ہمارے پاس شواہد ہیں، حملہ دشمن نے افغان پراکسیز کے ذریعے کرایا۔ خیبر پختونخوا پولیس کی دہشت گردوں کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی۔ سی ٹی ڈی کا بنو اور 4 سدہ ایکشن، 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بنو میں آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد کانسٹیبل ارمان خان پر حملے میں ملوث تھے۔ 4 سدہ میں مطلوب دہشت گرد جاوید خان ہلاک ہوا۔ دستی بم، پستول، پرائمر کارڈ اور سیفٹی فیوز برآمد ہوا۔ ہیپاٹائٹس پاکستان میں تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے۔ گلگت بلتستان حکومت نے ہیپاٹائٹس سی کے کنٹرول سے متعلق ذمہ داری ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ہیپاٹائٹس سی جیسی بیماری کے خاتمے کے لیے اقدامات شروع کیے گئے۔ پروگرام میں تعاون پر آغا خان فاؤنڈیشن اور WHO کے مشکور ہیں۔ پنجاب میں گزشتہ حکومت نے پروگرام کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی۔ اسلام آباد میں جدید ترین جناح میڈیکل سینٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کا تیزی سے پھیلاؤ تشویشناک ہے۔ پنجاب میں شروع کیے گئے ہیپاٹائٹس سی پروگرام کو خوش آئند قرار دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ڈاکٹر سعید اختر کی سربراہی میں ہیپاٹائٹس سی کے تحفے کے لیے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے فلیگ شپ منصوبے پر کام جاری ہے۔ 2030 تک ملک کو ہیپاٹائٹس سی سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے کیسز میں بڑی پیش رفت۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی ملاقاتوں کے کیسز میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ لارجر بینچ کی سربراہی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ٹوگر کریں گے، جبکہ دیگر اراکین میں جسٹس اربار محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان بھی شامل۔ لارجر بینچ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے 20 سے زائد کیسز کی سماعت کرے گا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا گیا کہ ملزم عدالت میں اعتراف جرم کرنا چاہتا ہے۔ دوران سماعت ملزم کے والد کامران قریشی کا کمرہ عدالت میں شور شرابہ، پولیس اہلکار کھینچ کر باہر لے گئے۔ حکم نامے کے مطابق ملزم نے اپنے والد کی طرف سے لائے گئے وکیل خرم عباس کو اپنا وکیل ماننے سے انکار کر دیا۔ ارمغان نے والد کے ساتھ بھی ملاقات کرنے سے منع کر دیا۔ چینی کی قیمت 180 روپے تک پہنچنے پر حکومت حرکت میں آ گئی۔ وزیر اعظم نے ساکھ ڈار کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ 10 رکنی کمیٹی شوگر ملز مالکان سے مذاکرات کرے گی۔ کمیٹی میں رانا تنویر، اعظم نذیر تارڑ، ڈاکٹر توقیر شاہ، طارق باجوہ اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے 4 نمائندے شامل۔ وزیر اعظم کی کمیٹی کو 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ملک میں پانی کی تقسیم منصفانہ اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ سندھ کی اجازت کے بغیر دریائے سندھ سے نئی کینالز نہیں نکالی جا سکتی۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سندھ اور پنجاب دونوں کو چیلنجز درپیش ہیں۔ مخالفین پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کو علم نہیں تھا اس وقت ہم نے کینالز پر آواز اٹھائی تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 801 پوائنٹ بڑھ کر 1,17,000 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہو گیا، 280 روپے 27 پیسے پر بند ہوا۔ ادھر سونے کی فی تولہ قیمت میں بڑا اضافہ، آج بھی نئی تاریخ رقم کر دی، قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 2,550 روپے مہنگا، نئی قیمت 3,17,350 روپے ہو گئی۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ ختم کر دیا، غزہ پر بدترین حملے اور بمباری جاری۔ حملے میں 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ فلسطینی سول ایمرجنسی سروس کے مطابق غزہ میں سحری کے وقت اسرائیلی فوج نے 35 فضائی حملے کیے، دیر البلح میں 3 گھروں کو نقصان پہنچا۔
خان یونس اور رفح میں بھی اسرائیلی حملے، نیتن یاہو کی غزہ میں حماس کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت، اسرائیلی جارحیت کے بعد مغویوں کا مستقبل تاریک ہوگا، حماس کا سخت رد عمل۔ یورپی یونین کا شام اور اس کے پڑوسیوں کے لیے 6.3 ارب ڈالر دینے کا اعلان۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کاجا کیلس نے کہا کہ یہ منتقلی عام وقت میں شام کی مدد کرے گی اور زمینی ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ اٹلی اور اسپین نے یوکرین کے لیے یورپی یونین کے 43 ارب ڈالر فوجی امداد کے پیکج کی مخالفت کر دی۔ دوسرے T20 میچ میں بھی قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے 136 رنز کا ہدف 14 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ قومی ٹیم مقررہ 15 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنا سکی۔ نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ فاسٹ بولر حارث رؤوف نے میچ میں شکست کا غصہ سابق کرکٹرز پر نکال دیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے T20 انٹرنیشنل میچ میں شکست کے بعد سابق کرکٹر کی تنقید پر رد عمل دے دیا۔ میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستان میں لوگ ٹیم کی ہار کا انتظار کرتے ہیں تاکہ تنقید کر سکیں۔ نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز آسان نہیں ہیں اور ہر کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی کی 10 بہترین ڈیلیوریز جاری کر دی۔ 4 پاکستانی بولرز بہترین ڈیلیوریز بھی شامل، ابرار احمد کی 2، نسیم شاہ اور شاہین آفریدی کی 1 بال شامل۔ نیوزی لینڈ کے ڈیون کانوے اور انڈیا کے شبمن گل کے خلاف ابرار کی گیند بہترین قرار، کین ولیمسن کو آؤٹ کرنے کے لیے نسیم شاہ کی گیند بھی بہترین ڈیلیوریز میں شامل۔ اور جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا، پاک فضائیہ کا ترہ امتیاز 1965 کی جنگ کے ہیرو ایم عالم کی آج 12ویں برسی۔ بھارتی ہوا بازوں کو اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارتی فضائیہ کے 5 جٹ طیاروں کو مار گرایا تھا۔ جنگی ہیرو کو 1965 کی جنگ میں شاندار کارکردگی پر